اینڈ ویلکم بیک. نیا امریکہ، نئے صدر، نئی دنیا کیا ہم دیکھنے جائیں گے؟ ایک نئے دور میں ہم داخل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جہانگیر خٹک صاحب نیو یارک سے ہمیں جوائن کریں. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. ریڈیکل اسلام کا بھی ذکر کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور شاید زیادہ حیرت نہیں ہوگی ہمیں کیونکہ اس کا وہ پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں. بٹ کیا نظر آیا آج کی سپیچ میں کہ جو باتیں کیمپین میں ہم نے سنی تھی اسی کی ایک کڑی تھی آج کی سپیچ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی؟ میرا خیال ہے کہ دیکھیے دونوں چیزیں نظر آئی ہیں. ایک تو جو ان کے کیمپین پہ جو ان کے بیانات تھے اس کا عکس آپ کو نظر آیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے ان کی ایک کوشش یہ بھی تھی کہ وہ جو قومی یکجہتی ہے اس کو بڑھائیں، کیونکہ امریکہ ان الیکشنز کے بعد زبردست انتشار کا شکار ہے. آپ دیکھیے کہ امریکہ کی تاریخ میں ایسا بہت کم ہوا ہے کہ ایک نیا صدر آ رہا ہے اور اس کی اپروول ریٹنگ پہلے دن سے صرف 40% ہے، اور پھر ایک ایسا صدر آ رہا ہے کہ جس کے حلف برداری کے دن امریکہ بھر میں مختلف شہروں میں مظاہرے ہوئے ہیں. کل ایک بہت بڑا مظاہرہ واشنگٹن میں ہو رہا ہے جہاں پر کہ خیال ہے کہ شاید 2 لاکھ تک افراد جمع ہوں، جن میں خواتین کی تعداد بہت بڑی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس کے ساتھ آ رہے ہیں وہ، تو ہی از کمنگ بوتھ وتھ پرومسز اینڈ بیگیج. ان کے پاس ایک بیگیج بھی ہے اور جو ان کے لیے جو ان کے خلاف استعمال ہو. اور پھر جو آج کی جو ان کی تقریر تھی اس کو اگر آپ ذرا غور سے دیکھیں تو اس میں آپ کو 4 چیزیں بڑی واضح نظر آتی ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ انہوں نے ظاہر ہے خارجہ پالیسی پر انہوں نے کافی واضح طور پر جو براڈ پیرامیٹرز ہیں جس کا وہ گاہے بگاہے کیمپین میں بھی اس کا اظہار کرتے رہے، اس کا انہوں نے ذکر کیا. اور پھر اس کے ساتھ جو کہ لگتا ہے کہ مسکولر پالیسی ہوگی ان کی فارن پالیسی. پھر تجارت کا ذکر کیا انہوں نے، پھر انہوں نے قومی یکجہتی اور اتفاق کا ذکر کیا، دہشت گردی کا ذکر کیا. تو یہ اس کا جو کمبینیشن تھا وہ یہ 4 بڑے تھے جس میں ان کے کیمپین پرومسز بھی نظر آئے تھے کہ کہتے ہیں باہر خٹک صاحب تھوڑی سی آپ کے ساتھ ہمارا ٹیکنیکل ایشو ہو رہا ہے، آواز آپ کی کلیئر نہیں آ رہی ہے. بڑی اہم بات کریں، ہم دوبارہ رابطہ کریں گے تاکہ آپ کی آواز میں واضح طور پہ سنائی دے اور ہم دیکھنے والے ہوں ان کو بھی سنائی دے. ماریہ سلطان بھی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر ماریہ، تھینک یو ویری مچ فار بینگ آن دا پروگرام. جو کہا خاص طور پہ ریڈیکل اسلام کے حوالے سے، یا ہم ایک پورا کولیشن بنائیں گے اس کے حوالے سے، یہ تو ایک بات انہوں نے کی، مگر اوور آل ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ ایک شفٹ آئے گا دنیا کی پالیسیز میں ان پرٹیکولر ایکسٹریمزم کے خلاف یا ریڈیکل اسلام کے خلاف؟ دیکھیں میرے خیال سے شفٹ تو یقینی طور کے اوپر آئے گا، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کچھ جو آپ اپنے ایک ویژن کے طور کے اوپر کہتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو زمینی طور کے اوپر ممکن ہوتی ہیں اور کچھ جو ہے غیر ممکنات میں سے ہوتی ہیں. اسی طرح اسلامی ممالک جو ہیں یا اسلامی ممالک کے ساتھ جو معیشی اس وقت روابط ہیں امریکہ کے، یا اس وقت سیکیورٹی روابط امریکہ کے، ان کے اندر بھی امریکہ کو بہت زیادہ پیش رفت کرنی پڑے گی. تو یہ ممکن نہیں ہے امریکہ کے لیے یا امریکن صدر کے لیے کہ وہ بالکل ایک اس طرح کا الائنس بنائیں جہاں جو ہے محض وہ اس بات کی تشریح کریں کہ ریڈیکل اسلام کیا ہے. یقینی طور کے اوپر ان کو ان تمام لوگوں کے ساتھ چلنا پڑے گا. لیکن جب آپ الائنس کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک بہت اہمیت کی حامل ہے. وہ اس لیے کیونکہ یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ جتنا یہ سمجھا جا رہا تھا کہ امریکہ جو ہے ایک علیحدہ جو ہے ایک علیحدہ راہداری اور ایک علیحدہ راستے پہ چلے گا، ایسا نہیں ہے. یعنی کہ دوسری ریاستوں کے ساتھ مل کر بات کریں گے. جب بھی آپ ایک کولیشن کی بات کرتے ہیں، چاہے وہ ملٹری کولیشن ہو یا سیاسی کولیشن ہو، اس کا مطلب یہ کہ ملٹی لیٹرلزم میں یقینی طور کے اوپر اتنا مطلب ملٹی لیٹرلزم جو ہے کنٹینیو کرے گا. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کی طرف سے جو معیشت کے اوپر زور دیا گیا وہ اس بات کی یقینی طور کے اوپر اس بات کا فیصلہ بھی ہوگا کہ امریکہ کے اندر پینٹاگون کے پاس زیادہ ذرائع واپس جائیں گے یا CIA کے پاس جائیں گے. اور اگر اس کے اندر جو فرق ہے اس کی جو نمایاں اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں ایک پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے، تو اس کا فرق اس لحاظ سے ہے کہ جہاں آپ کو سیکیورٹی اوور آل فریم ورک میں چاہیے ہوتی ہے، جب آپ کو الائنس میں ڈیفنس پروڈکشنز میں ان چیزوں میں، تو اس سے آپ کی جو معیشی استحکام ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن جب آپ اس کو انٹیلیجنس بیس ٹوٹلی کر دیتے ہیں تو کبھی کبھی انٹیلیجنس اسیسمنٹس جو ہیں وہ خطرات یا ممکنات کی بنیاد کے اوپر رکھی جاتی ہیں. اس سے دنیا میں جنگ کا خدشہ بڑھتا ہے. جیسے کہ آپ نے اوباما ایڈمنسٹریشن میں دیکھا کہ جہاں جہاں CIA نے کہا کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن عراق کے پاس موجود ہیں، یہ ایک ممکنات میں سے تھا. اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے آپ کے پاس ایک جنگ
شروع ہوئی جو کی ریپبلکنز نے, لیکن جو اس میں تشریح آئی جو سیکنڈ جنگ ہوئی 2004 میں, وہ ایک اس طرح کی گئی کہ جہاں آپ کی جو کانٹیکس ہے وہ پھیلتا چلا گیا. اس کے بعد آئیزس کی جو جنگ ہے اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو انٹیلیجنس اسٹیمیٹس ڈفرینٹ ہوتے ہیں, اور جو ملٹری اسیسمنٹس ہوتی ہیں یا ریاستی پالیسی معیشت اور سیکیورٹی کو اگر ساتھ لے کے چلیں تو ظاہر اس میں بہت بڑی تبدیلی آئے گی. میرے خیال سے امریکہ اندر وڈرا کرے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بائیلیٹرلزم ہے یعنی کہ دو طرفہ تعلقات ہیں اس میں اضافہ ہوگا, اور جو امریکن صدر ہیں وہ یقینی طور کے اوپر اپنی پالیسی اور ایک اپنا نقطہ نظر دینے کی کوشش کریں گے. رائٹ, بڑی اہم بات کی ہے. اور اگر یہ بات میں اس کو جوڑ دوں جو آپ پہلے کہہ رہی تھی کہ مسئلہ یہ تھا براک اوباما میں کہ نظر کچھ اور رہا تھا اور کہہ کچھ اور رہے تھے, اور ڈونلڈ ٹرمپ میں یو ول گیٹ واٹ یو سی. کیا یہ بات پھر درست ہے؟ اگر اس طرح سے دیکھیں تو ہمیں تو پھر تھوڑی بہتر پکچر نظر آئے گی, کیونکہ یہ تو پوری دنیا کی بھی خواہش ہوگی کہ یونائٹڈ اسٹیٹس پیچھے ہو جائے اور دنیا میں مداخلت بند کر دے. اکثر جگہ پہ اعتراض یہی ہے. ایسا ہوتا یہ مسلمان نیشنز میں ہو سکتی ہے یہ ڈیزائر, لیکن یورپ, اسرائیل, ایجپٹ, سعودی عربیہ تو یہ نہیں چاہتے نا. وہ تو چاہتے ہیں کہ امریکہ وہیں ہو جہاں تھا, ہمارے ساتھ کھڑا رہے, جس پالیسیز پہ ہم قائم ہیں اسی پہ چلتا رہے. سو اس لحاظ سے ہم پاکستان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم چاہیں گے کہ امریکہ یہاں سے ودرو کر لیں, افغانستان سے ودرو کر لیں. چائنا چاہے گا کہ وہ ساؤتھ پیسیفک اوشن وغیرہ میں, ساؤتھ چائنا سیز میں ان کا رول کم ہو جائے. لیکن آئی تھنک کہ بہت سارے ملک کہیں گے نہیں, وی وانٹ امریکہ کہ وہاں کھڑا رہے. جو ڈویژن کا ہم نے جو وہ کہہ رہی تھی کہ انٹیلیجنس اینڈ پینٹیگون میں آئی تھنک جو فوکس ہوگا وہ پینٹیگون کی طرف جا رہا ہے. سینیٹر میکین نے آلریڈی کہا ہے کہ $5 ٹریلین وہ ڈیفینس کا خرچہ بڑھائیں گے, اور جو ٹرمپ کی باتوں سے لگ رہا ہے ہی از ویری اینٹی انٹیلیجنس. انہوں نے WMD کے اوپر بات چیت کی ہوئی ہے, انہوں نے کہا ہوا ہے یہ بالکل غلط فیبریکیٹڈ انفارمیشن انٹیلیجنس ایجنسیز نے دی تھی. انہوں نے عراق کی وار کے خلاف باتیں کی ہوئی ہیں. انہوں نے جنرل ہی پچھلے 3 مہینے انٹیلیجنس ایجنسیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ یہ فیک لیکس کرتے ہیں, یہ فیک کام کرتے ہیں. تو ان کی تو وہ کافی لین دین ہو رہی ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کے اوپر. بالکل, تو وہ دونوں ان کا میوچل. تو آئی تھنک جو جس حد تک ان کا رخ تبدیل ہوگا وہ پینٹیگون کی طرف ہی ہو سکتا ہے. آئی ڈونٹ تھنک ہی ول گو فار دی انٹیلیجنس ایجنسیز, which will be good or bad. I think it's very good. کیونکہ دیکھیں پینٹاگون جو بھی ہے ایک ریاستی ادارہ ہے, اور اس کے کچھ اہداف ہیں, کچھ جیسے کہ اگر آپ افواج پاکستان کی بات کرتے ہیں تو آپ کسی ضوابط کے تحت کسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں اور اکاؤنٹیبل ہوتا ہے. لیکن جب آپ انٹیلیجنس کی بات کرتے ہیں تو انٹیلیجنس جو ہمیشہ گرے ایریاز میں کام کرتی ہے, اور امریکن انٹیلیجنس کا مسئلہ یہ ہے کہ پوری دنیا کا ریمٹ ان کے پاس ہے. تو انہوں نے پوری دنیا میں مداخلت کی ہے, پوری دنیا کے اندر مختلف قسم کی ان کی جو ایکسپلوٹیشنز تھیں مطلب وہ کی ہیں, کہیں فالٹ لائن کی ہے, کہیں شیعہ سنی فسادات کی ہیں, کہیں رجیم انسیکیورٹی پیدا کی ہے, کہیں تجارتی معاملات کھڑے کیے ہیں, اور اس کے بعد وہ اس پہ انحصار نہیں کرتے کہ ان کا کوئی حل ڈھونڈا جائے. لیکن جب آپ کسی ریاستی ادارے کو آگے کرتے ہیں تو ظاہر ہے پھر آپ حل بھی چاہتے ہیں کیونکہ وہ اس کا لانگ ٹرم امپیکٹ ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ شفٹ ٹورڈز پینٹاگون, اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات بھی کیا جنہوں نے, اور لگ بھی رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ زیادہ خوش نہیں ہے. اوور آل آپ کیسا دور دیکھیں گے ڈونلڈ ٹرمپ کا؟ آج بھی مظاہرے ہو رہے ہیں, ڈویژن بھی سوسائٹی میں نظر آ رہی ہے, اور پھر اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی لڑائی لے لی تو کتنا اسٹرانگ پریزیڈنٹ ہوں گے؟ دیکھیے یہ لڑائی کا ایلیمنٹ ود ان یونائٹڈ اسٹیٹس امانگ دا پیپل. پہلے تو آپ اس روٹس پہ آئے نا جس روٹ کی بیسس پہ ٹرمپ آیا ہے, یعنی جو انٹرنل پاپولیشن ہے اس کو آج ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر دیا. ٹھیک, جو رائٹ ونگ ہے وہاں پر جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس ہیں دے آر سپورٹنگ ٹرمپ. جو ماڈریٹس ہیں, جو امیگرینٹس ہیں, جو بلیکس ہیں, جو میکسیکنز ہیں, جو مسلمز ہیں, کسی کو میں نے نہیں کہتے ہوئے سنا کہ جی میں ٹرمپ کو ووٹ دوں گا. تو انٹرنلی کانفلکٹڈ, پلس مت بھولیے جو آج وہ اعلان کر رہے ہیں اور رچ اور پور کی جو بات کر گئے کہ ہماری دولت پہ دوسرے ملک رچ ہو رہے ہیں, اس کے لیے وہ 2 کام کریں گے, یا وہ کوئرسیو ڈپلومیسی چلائیں گے یا بلیک میلنگ کریں گے. بلیک میلنگ مین جیسے تائیوان کو بلا لیا. دیکھیں نا مین لینڈ چائنا از چائنا, یو نو یہ جو بیجنگ والا چائنا ہے یہ چائنا ہے. تائیوان چھوٹا سا کنٹری ہے, آپ اس کو ایک بڑی اکنامک پاور کے سامنے کھڑا کر کے کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اٹس اے لاؤڈ میسج ٹو بیجنگ, کیونکہ چائنا کے ساتھ یہ ٹرمپ کہتا رہا ہے. اور جب ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ ہماری انویسٹمنٹ باہر جاتی ہیں وہ ملک کے اندر جانا چاہیے, تو پرائمریلی ٹو می وہ فوکس ہی چائنا کو کر رہا ہے کہ اتنی امریکن کمپنیز نے وہاں جا کے انویسٹمنٹ کر دی اور اپنی فیکٹریز بند ہو گئی, اپنے انفراسٹرکچر پہ جو آج بھی بات کی انہوں نے اس پہ انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی. پھر اسلامک ریڈیکلزم کی بات کی, اس نے کہا جی آئی ول ایلیمینیٹ ریڈیکل اسلامک ٹیررزم.
اب فرام دی ارتھ، یہ نہیں کہا کہ ود ان یونائٹڈ اسٹیٹس، اس نے کہا فرام دی ارتھ. اب اس کے لیے ٹول کیا ہوگا؟ کیا جو پہلے سی آئی اے کے ذریعے ڈرون ہوتے رہے، اگر سی آئی اے بیک فٹ پہ جاتی ہے تو پورا جو ان کا اوباما ڈاکٹرن میں یہی تھا کہ ہم ڈرون ٹیکنالوجی کا زیادہ استعمال کر کے اگر وہ پینٹاگون پہ جاتا ہے اور ٹیررزم کو ختم کرنا چاہتے تو کیا پینٹاگون اپنی فوجیں پھر بھیجے گی؟ کیا وہ 2003 4 5 6 7 8 جو عراق وار، جو افغانستان میں بامبنگ تھی، وار تھی، انویژن تھی، وہ ریپیٹ کریں گے؟ Very important question. I think Maya wants to comment. Quick break le rahe hain and I'll come straight to Dr. Maya watching our special transmission. And welcome back. کیا کہا ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی اسپیچ میں؟ ہم اسی پہ بات کریں. ماریا you wanted to say something جب ہم جا رہے تھے. ہاں جی، میں دو باتیں کہنا چاہ رہی ہوں. ایک تو یہ کہ میرے خیال سے یہ جو اسپیچ ہے اس لحاظ سے بڑی بیلنسڈ ہے، کیونکہ جب آپ دیکھتے ہیں جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنا کلچر دوسروں پہ امپوز نہیں کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے تمام تر جو امریکن کوشش تھی کہ جی اٹس اور وے آف لائف، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا کلچر دوسروں پہ امپوز نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہم دنیا کے لیے ایک مثال بننا چاہتے ہیں تجارتی مرکز کے لحاظ سے بھی، اور پاکستان کے لیے اس خطے کے لیے سب سے اہم بات یہ جہاں وہ کہتے ہیں کہ وی ول بائی امریکہ، یعنی کہ ہم اینڈ ہائر امریکہ. دیکھیں اس خطے کے اندر اوباما ایڈمنسٹریشن نے ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ پیدا کیا کہ پاکستان کو بطور مسئلہ دکھایا اندرونی طور کے اوپر امریکہ کے اندر، اور اس کو پھر بیرونی طور کے اوپر بھی، اور پاکستان کو لنک کیا افغانستان کے ساتھ، اور دوسری طرف ہندوستان کے ساتھ معیشی کاروباری جو ہے رشتے استوار کیے جو دفاعی نوعیت کے بھی تھے، جس میں ہندوستان کی طرف سے میک ان انڈیا کے نیچے امریکن جو ڈیفنس ٹیکنالوجی تھی اس کو ٹرانسفر کرنا تھا، جس میں اس وقت امریکہ کی طرف سے مرفنگ، امریکہ کی طرف کی جو مدد تھی ہندوستان کے مرفنگ پروگرام میں یا اگنی 6 یا اگنی 5 کی طرف، وہ بہت آگے جا رہی تھی. یہ جو بات انہوں نے کی ہے یہ اس بات کو بڑے واضح طور کے اوپر نمایاں کر رہی ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ کتنی حد تک امریکن انٹلیکچوئل رائٹس جو ہیں، چاہے وہ صنعت کے لحاظ سے ہیں چاہے دفاع کے لحاظ سے ہیں، وہ کتنی حد تک دوسرے ممالک کو دیے جائیں گے. دوسرا یہ کہ امریکہ جو ہے بطور خود ایک ریاست جو ہے دوبارہ ابھرے گا، ایک معیشی طور کے اوپر بھی اور سیکیورٹی فریم ورک میں بھی، اور اس کے لیے باقی ممالک کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے بھی تیار ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے ممالک کے پاس بھی یہ حق ہے کہ وہ اپنے حقوق کے مطابق اور اپنے جائز مفادات کے لیے امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کریں. جو باتیں ڈاکٹر ماریا کہہ رہی ہیں خٹک صاحب، اس سے ہمیں کچھ پازیٹیوٹی کی امید بھی نظر آ رہی ہے، مگر پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ وی ول ری انفورس اولڈ الائنسز اینڈ فارم نیو ونس اینڈ یونائٹ دا سویلائزڈ ورلڈ اگینسٹ ریڈیکل اسلامک ٹیررزم. یہ تو مور اور لیس وہی بش ایڈمنسٹریشن والی بات نظر آ رہی ہے. دیکھیے کچھ چیزوں سے تو میں ڈاکٹر ماریہ کی بالکل متفق ہوں کہ ڈیفینیٹلی کچھ چیزیں وہ جو کہہ رہے ہیں کہ گلوبل لیول پر الائنسز بنائے جائیں اور امریکہ کو دوبارہ جو لیڈرشپ کا رول ہے جو میرا خیال ہے اچھا خاصا اس میں ڈائلیوشن آئی ہے، اسپیشلی ایک ری ایسرٹیو رشیا کی موجودگی میں جو کہ اپنے آپ کو ابھی تقریباً ہر جگہ ایسرٹ کر رہا ہے، تو اس کی تو بالکل بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن کچھ چیزوں پر میں ذرا اپریہنسو ہوں. دیکھیے آپ اگر کسی کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا ریزیومے دیکھتے ہیں کہ ان صاحب یا صاحبہ کا ایکسپیرینس کیا ہے. تو جب آپ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ریزیومے کو دیکھتے ہیں یا ان کے آپ پروفائل کو دیکھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ ان کے پاس گورننس کا کوئی تجربہ نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہی ول ہیویلی ریلائی آن ہز ایڈوائزرس. تو جو ڈونلڈ ٹرمپ کہیں میں ڈیفینیٹلی اس کو بڑے غور سے سنوں گا اور اس کو بہت ویٹ بھی دوں گا، لیکن کیا وہ سب پالیسی بنے گا، میں اس بارے میں اپریہنسو اس لیے ہوں کہ جب ایک تھاٹ ایک بیوروکریٹک اور اسٹیٹ انسٹیٹیوشن سے نکل کے باہر آتی ہے تو تب پالیسی کی صورت میں وہ نہیں ہوتی جو شروع میں کہا گیا ہوتا ہے. مثلاً میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ ٹرمپ صاحب نے اپنی کیمپین میں کہا تھا کہ میں مسلمانوں کو بین کر دوں گا، پھر اس کے بعد ہی بیک ٹریک. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ میں I will make Mexico pay for the wall. پھر اس کے بعد انہوں نے اس بیان میں بھی کافی نرمی کر دی. ان کی بے تحاشا ایسی پالیسیز ہیں. دو چیزیں ٹرمپ کی پریزیڈنسی میں واضح طور پر نظر آ رہی ہیں جس کو ہمیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے. نمبر 1 پیور امریکن نیشنلزم اینڈ نمبر 2 پروٹیکشنزم. یہ دو چیزیں ہیں جو کہ آپ کو سامنے نظر آئیں گی پالیسیز میں. یعنی کہ اگر آپ تجارت کی بات کریں تو ٹرمپ کو سب سے زیادہ اعتراض تھرو آؤٹ ہز کیمپین چائنا پر تھا، کیونکہ اگر آپ یو ایس چائنا کا بائیلیٹرل ٹریڈ دیکھیں تو یہ تقریباً $500 ارب ہے سالانہ.
جس میں سے کہ تقریباً Right. 116 سے 120 ارب ڈالر امریکہ ایکسپورٹ کرتا ہے اور باقی سب کچھ چائنا سے امپورٹ کرتا ہے. تو دا بیلنس از ہیویلی ٹلٹڈ ان چائناز فیور. اور یہاں پر اسی لیے جو ٹرمپ بات کر رہے ہیں وہ پروٹیکشنزم کی باتیں کر رہے ہیں کہ یہاں سے جو جابز ہیں وہ واپس نہ جائیں. یہاں پر جو گلوبلائزیشن کا جو ایک دور دیکھا تھا شاید وہ اچھے خاصے تھریٹ میں ہے. اور پھر جو ان کے ایڈوائزرز کی ٹیم ہے اور جی ایڈوائزرز کے اوپر بھی ہم آتے ہیں. دو بڑے اہم نقطے آپ نے ہٹائے. we'll talk in detail on ان کی ٹیم کے اوپر سب کچھ. اگر ایک مجھے موقع دیں پراچا صاحب کو اس میں شامل کرنے کا کہ جو کہا ہے یہ بار بار کہی جا رہی ہے کہ جو کہہ رہے ہیں وہ ہو ہی نہیں سکے گا ان ٹائم. ریالٹی ول ہٹ. جیسے کہ ابھی نجمہ نے براک اوباما کے حوالے سے بھی بات کی, وہ جو کہہ رہے تھے اس میں سے کتنا ڈیلیور کر سکیں. تو کیا ہم دیکھیں گے کہ تھوڑا جو باتیں کہی ہیں وہ ایسے ہوں گی نہیں؟ مثلا مسلمانوں کی ایگزامپل دی اور پھر بیک ٹریک کیا اس نے, بٹ چونکہ اس کی انہیبیشن ہے تو برلن میسیکر کے بعد اس نے کہا میں نہیں کہتا تھا کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں. مینز اس کی ایک بلیف ہے یہ اس کا ریٹرک نہیں تھا وہ جو مسلمانوں کے بارے میں بات کر رہا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ اس نے الیکشن انہی باتوں سے جیتا ہے. جو وہ باتیں آج اس نے کی یا کیمپین میں جو باتیں کی اس کو معلوم تھا کہ میں جو رائٹ ونگ جو گورا ایلیمنٹ ہے ود ان یونائٹڈ سے, آج وہ ہیومینٹی کی بات کر رہا تھا. اس میں کالے بیچارے ہیومن بینگز نہیں ہیں, اس میں میکسیکن ہیومن بینگز نہیں ہیں, اس میں مسلم ہیومن بینگز نہیں ہیں, بٹ ان کی کاسٹ پہ وہ جو جس ونگ کی بات کرے. اور تیسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہو رہی ہے کیونکہ وہ چلائے گا اس کو کارپوریٹ سیکٹر کے حوالے سے. کمپنیز کیوں انویسٹمنٹ کرتی ہیں باہر جا کر؟ کمپنیز اس لیے کرتی ہیں لیبر چیپ ملتی ہے, وہاں کا ٹیکس کم ہوتا ہے, انوائرمنٹ وہ انویسٹمنٹ فرینڈلی. بزنس مین نیور فارگیٹ اٹ. اس نے ہوٹل چلائے ہیں, اس نے ٹورسٹ انڈسٹری چلائی, اس نے ماڈلنگ والی انڈسٹری چلائی ہے, اس کو پتہ ہے ہاؤ ٹو میک منی. اس لیے جب وہ کارپوریٹ سیکٹر کے اپنے پروفٹ پہ ان کی گردن پہ ہاتھ رکھے گا وہاں پر پھر ایک ایلیمنٹ پیدا ہوگا. اگر ٹرمپ صاحب بیک ٹریک کرتے ہیں تو جو ایلیمنٹ اس کو سپورٹ کر رہا ہے, جن کی فیلنگز پہ آ کے اس نے الیکشن جیتا ہے, وہ بالکل ناراض ہو جائے گا. دوسرا ایلیمنٹ تو اس کا نام ہی سننا نہیں چاہتا. اس لیے وہ اس ایلیمنٹ کو قابو میں رکھنا چاہے گا, اسی ایلیمنٹ کے بیسس پہ وہ آگے بڑھے گا. یہ لوگ خوش ہوں گے اس کی پالیسی سے. مثلا فورڈ نے ایک کانٹریکٹ کینسل کیا ہے جو میکسیکو میں اس نے لگانا تھا, فیکٹری لگانی تھی گاڑیوں کی. دے آر انویسٹنگ بیک ان دی یونائٹڈ اسٹیٹس. ٹرمپ بڑا خوش ہوگا, ٹرمپ کے فالوورز بڑے خوش ہوں گے. ہر $100 ملین کی انویسٹمنٹ پہ 14,000 ایڈیشنل جاب کریٹ ہوتی ہیں. رائٹ یہ بڑا اہم. اگر ویسا ہی کر دیں ڈونلڈ ٹرمپ, لیٹس سے 80% بھی جو انہوں نے کہا ہے 50% بھی کر دیں, 50% کر دیں, تو کیسا امریکہ نظر آ رہا ہے آپ کو, کنسیڈرنگ کہ آپ وہاں پہ رہی بھی ہیں, آپ کی فیملی بھی ہے, ان کو کیا خدشات ہیں؟ نہیں, وہ 50% کر نہیں سکے گا نا. جیسے فار ایگزامپل ابھی یہ ورلڈ اکنامک فورم میں جو چائنیز پرائم منسٹر تھے انہوں نے بات کی فریڈم آف ٹریڈ کے بارے میں. انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے یوان کو انڈر ویلیو نہیں رکھیں گے, ہم نے اس کو ایک لیول پہ لے آیا اور اس سے نیچے ہم نہیں جانے دیں گے. تو ان کو خدشات تھے کہ آف کورس جو امریکہ جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں ان کے خلاف, پرٹیکولرلی ان کے خلاف ٹرمپ جو باتیں کر رہا ہے کہ ہمارے یہ پیچھے پڑنے والے ہیں, تو وہ پہلے سے اس لحاظ سے ریئیکٹ کریں اس بات پہ. جہاں کہ پروفٹ کی بات ہے, بزنسز وہیں جائیں گے جہاں ان کو پروفٹ ملے گا, اور وہ ٹرمپ چینج نہیں کر پائیں گے. سو جہاں تک مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جابز وہ بہت زیادہ واپس نہیں لے کے آئیں گے امریکہ کی طرف. سو جو ان کا وائٹ ورکنگ کلاس سپورٹر ہے اس کو پھر کیا دیں گے وہ؟ مجھے لگ رہا ہے وہ ریسزم اور امیگریشن کے اوپر فوکس اس کو کرنا پڑے گا, بیکاز وہ سافٹ چیزیں ہیں. اس کے خلاف جب وہ ایک اوگر بند بنا لے گا تو کہے گا دیکھیں یہ مسلمان ایسے ہیں, یہ کریں, ہم اپنے ملک سے باہر رکھیں گے. تو وہ جو وائٹ مین ہے وہ خوش رہے گا اس بات پہ. تو آئی تھنک اس کی ایمفیسس اور اس کی چینج اس طرف ہوگی. آئی تھنک مائی یو ڈونٹ ایگری, بٹ ایک وقفہ پھر آ رہا ہے اینڈ ویل کم ٹو یو. کتنا ڈیلیور کر پائیں گے ٹرمپ؟ جو خدشات ہیں ان کی پالیسیز کے حوالے سے, وہ ان کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ آفٹر بریک ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. وقفے پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کس حد تک پریکٹیکلی پاسبل ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں اس پر عمل بھی کرے. ڈاکٹر ماریا, آپ کا کیا خیال ہے, ایکچولی بدل جائیں گے ڈونلڈ ٹرمپ یا امریکہ کو بدلیں گے اپنی پالیسی؟ دیکھیں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو آپ کہتے ہیں گلوبلائزیشن کی وجہ سے ایک امریکن پالیسی کے نتیجے میں
دنیا کے سامنے، جیسے امریکہ کے چین کے ساتھ تعلقات. اب امریکہ کے اندر صنعت اس طرح کی نہیں کہ جو امریکہ چاہے گا کہ جوتوں سے لے کے کپڑے تک وہ بنائیں، وہ تو دنیا میں آؤٹ سورس کریں گے، چاہے وہ چین سے آئے، چاہے ہندوستان سے آئے، چاہے ملیشیا سے آئے، چاہے کہیں اور سے آئے. امریکہ کی ہمیشہ سے ورلڈ وار 2 کے بعد جو صنعت سب سے آگے تھی، جس کی وجہ سے امریکہ کے پاس ایک بین الاقوامی پذر آئی تھی، وہ امریکہ کی دفاعی صنعت تھی. ٹھیک. جو اسٹیبلشمنٹ یا CIA کے آگے آنے کی وجہ سے، یہ ڈرون ٹیکنالوجی کے آنے کے لحاظ سے، جہاں CIA کا استعمال زیادہ تھا، اس صنعت کو بہت زیادہ نقصان ہوا. اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے ہمیشہ جنگ جو ہے دوسروں کے پیسوں پہ لڑی ہے، کبھی اپنے پیسوں پہ نہیں لڑی. یہ ایک ایسی جنگ تھی جو CIA کے ذریعے انہوں نے اپنے پیسوں پہ لڑی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو ان کی اپنی صنعت ہے اس کے اوپر بہت بڑا ایک نیگیٹو افیکٹ آیا. اس وقت وہ اپنی پوری امریکن پالیسی کی ظاہر ہے جو ہے خد و خال تبدیل نہیں کریں گے، لیکن اس میں سے بہت ساری ایسے یونٹس ہیں جب وہ الائنس کی بات کرتے ہیں، جب اس میں چیزیں بات کرتے ہیں، خاص طور پہ جو انہوں نے نیٹو کے لحاظ سے بات کی، انہوں نے کہا جی ہمارا خیال ہے کہ نیٹو ایک بڑا غیر ضروری دفاعی الائنس ہے. کیونکہ جب ان کے ایڈوائزر سے پوچھا گیا کہ کیونکہ یورپ میں سب لوگ ڈیوس پہ بڑے پریشان تھے کہ انہوں نے کس قسم کی بات کی ہے، تو انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ نیٹو کے جتنے ممالک ہیں وہ اپنی دفاعی ضروریات کے مطابق اپنے دفاعی بجٹ کا جو حصہ ہے وہ نہیں دینا چاہتے ہیں. تو دیکھیں اس وقت جب آپ یہ بجٹس دیں گے، جب بین الاقوامی بجٹس اور نیریٹیوز کے اندر ساتھ ساتھ چیزیں دیں گے، تو ظاہر ہے امریکن جو انڈسٹری ہے، جو ڈیفنس انڈسٹری ہے، جو ریڈیکل اس کی طرف ہے، اس کی طرف آگے جائیں گے. دوسری بات یہ نہیں ہے کہ امریکہ جو ہے ایک ریڈیکل سوسائٹی مطلب ایک دم بن جائے گا. جو امریکن ہے، جو ریڈ نیک ہے، ظاہر ہے اس کی ایک خاص تربیت ہے، یا رائٹ ونگ جس کو بھی آپ کہتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے جب آپ اندر جاتے ہیں، امریکہ کی کچھ ریاستوں میں جاتے ہیں، تو وہاں پسماندگی ہے، وہاں جو ترقی ہے اس کی جو اصل فائدے وہاں تک نہیں پہنچے. لیکن انفارمیشن کے ذریعے ان لوگوں تک بھی معلومات آ گئی ہیں کہ وہ کتنی حد تک پیچھے ہیں. اور لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جہاں باقی دنیا جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے، امریکہ کے اندر جو ترقی کا معیار ہے اس کے اندر کمی آئی ہے. اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت کوشش کریں گے کہ کچھ جو صنعت ہے اس کو پروٹیکشنزم کے ذریعے، اور انہوں نے کہا ہے بڑے واضح طور کے اوپر کہ پروٹیکشنزم کے ذریعے آپ ان کو آگے لے کے جائیں گے. اسی طرح دفاعی صنعت میں بھی وہ آگے جائیں گے. رہی بات اس کی کہ کیا اس سے تمام امریکن پالیسی چینج ہوئے گی، نہیں. لیکن جو تائیوان کی جو بات کی تھی اس میں مسئلہ صرف تائیوان یا چائنا کا نہیں، اس میں ہے اسٹریٹس، یعنی کہ گلوبل کامنس. اور گلوبل کامنس کا مطلب یہ کہ جو سمندری راہداری ہے اس کے اوپر دیکھیں گے. ہمارے خطے کے لحاظ سے جو اہم بات ہے اس میں، جو ہمارے لیے اہمیت کی حامل ہے، وہ یہ ہے کہ امریکہ کے جو اس وقت دفاعی معاہدے ہوئے ہیں ہندوستان کے ساتھ، ان کا کیا اثر ہوگا، کیا وہ اس کو چینج کرنے میں، ریورس کرنے میں جو ہے کامیاب ہوں گے. اگر تو وہ کامیاب ہوتے ہیں اور امریکن ڈیفنس انڈسٹری امریکہ کے اندر رہتی ہے تو یہ پاکستان کے لیے خوش آئند ہے. ڈو یو تھنک کہ اس طرف وہ جانے کا سوچ بھی بالکل سوچیں گے؟ تو وہ بیسک کی طرف دیکھ رہے ہیں. دیکھیں فریہ، ان کے پاس اسپیس کدھر ہے؟ اسپیس ان کے پاس کارپوریٹ امریکہ کے اندر ہوگی جو 6 یونٹس ہیں. آپ کے پاس 6 یونٹس کون سے ہیں؟ ڈیفنس یونٹس ہیں جو بہت زیادہ جو ہے جن کے اوپر افیکٹ آئے. باقی جو یونٹس ہیں وہ تو انٹیگریٹڈ ہیں، چاہے وہ ملٹی نیشنلز اس سائڈ پہ یا اس سائڈ میں. ہمارے لیے اہم بات یہ ہے جو ہم ابھی تک نہیں کر رہے ہیں، جیسے کہ اس وقت ہندوستان کی طرف سے ایک بہت بڑی کوشش، اور جس طرح آپ کچھ عرصہ پہلے NSG کے اندر بھی انہوں نے جاتے جاتے اس ایڈمنسٹریشن نے کی، وہ کس لیے کی کہ آپ کی ہائی ٹیک ٹریڈ کو روکا جا سکے. اور اس وقت ہندوستان کی طرف سے جو مرفنگ آپ کو نظر آ رہی ہے یا اینٹی بیلسٹک مسل کیپیبلٹی نظر آ رہی ہے، وہ آپ کے لیے خدشہ بن سکتی ہے، کیونکہ اس میں جو دفاعی تعاون ہے اس میں اضافہ ہوگا. یہ کارپوریٹ اینگل ہے جو ہمیں دیکھنا چاہیے، اور اس کی لحاظ سے تبدیلی ضرور آئے گی. خٹک صاحب، پاکستان اور انڈیا اگر دونوں کو کمپیئر کریں، ایک تاثر یہی ہے ابھی تک کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی ساتھی، آپ نے ٹیم کا بھی ذکر کیا، ان کی پرو انڈیا پالیسیز ہی رہیں گی. ڈونلڈ ٹرمپ کے بھی اس حوالے سے ہمیں یہی لگتا ہے. پاکستان اور انڈیا میں آپ کیا سمجھ، کین یو ہیئر می ناؤ سر؟ جی، ناؤ آئی کین ہیئر یو. جی، پاکستان اور انڈیا کا اگر مقابلہ کریں، کمپیریزن، تو ایک تاثر یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ارد گرد جو لوگ ہیں یا ان کی ٹیم ہے وہ پرو انڈیا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے، میرا خیال یہ ہے کہ امریکہ میں انڈین کمیونٹی کی بہت بڑی تعداد رہتی ہے، اور انہوں نے یہاں پر جو امریکہ کی مین سٹریم سیاست ہے اس میں اپنے لیے بہت بڑا نام بنایا ہے، بہت جگہ بنائی ہے، اسپیس کریٹ کی ہے. اوباما کی آؤٹ گوئنگ ایڈمنسٹریشن کے قریب ترین لوگوں میں، یعنی کہ جو ان کے قریبی لوگ تھے، ویسے تو جب نئی ایڈمنسٹریشن آتی ہے تو دے میک آلموسٹ 5000 نیو اپوائنٹمنٹس، لیکن جو اوباما کے قریب ترین لوگ تھے ان میں تقریباً 40 ایسے لوگ تھے جن کا تعلق انڈیا سے تھا. پھر آپ ریپبلکن پارٹی میں دیکھیں تو ریپبلکن پارٹی کی بھی قیادت میں آپ کو انڈینز نظر آتے ہیں، تو ان کا انفلوئنس
رہے گا ہے اور شاید فیوچر میں بھی رہے گا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان کا کمپیریزن تھوڑا سا ذرا مشکل اس وجہ سے بھی ہو جاتا ہے کہ ہم لوگوں کے پاس جو واحد وہ ہے طاقت ہے جو وہ یہ ہے کہ ہماری جو جیوگرافی ہے دیٹ پلیز ویری ویل فار اس. جبکہ انڈیا کے پاس 2-3 چیزیں ہیں. نمبر 1 وہ ایک اکنامک پاور ہے. جب مودی آتا ہے تو وہ امداد لینے نہیں آتا بلکہ بزنس دینے آتا ہے, اور پھر وہ چائنا کے لیے امریکہ کے حساب سے ایک کاؤنٹر بیلنس کے طور پر کام کر رہا ہے. اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ انڈیا کو امریکہ نے افغانستان میں بھی ایک رول دے دیا ہے, اور اس کی وجہ سے انڈیا کی اہمیت امریکہ کی جو پولیٹکس ہے یا ان کی جو ورلڈ ویو ہے اس میں اچھی خاصی ہے. پاکستان کا جو رول ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو اپنے جو کارڈز ہیں, یعنی بیسائڈز ان کے جو ہمارے جو جیوگرافی کے حوالے سے جو ہمارے کارڈز ہیں وہ تو ٹھیک ہے کھیلیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب تک آپ اپنی اکنامک انڈیپینڈنس نہیں لائیں گے, جب تک کہ آپ دوسروں کی جیب پر انحصار کریں گے, اس وقت تک آپ انڈیپینڈنٹ نہیں رہ سکتے. ایک لاسٹ بات میں کہوں گا کہ دیکھیے پاکستان ایک لاسٹ بات, ایک اور چھوٹا سا نقطہ میں اٹھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات, یعنی انڈیا کو اگر آپ تھوڑے ایک سیکنڈ کے لیے باہر نکالیں اور انڈیا پاکستان یو ایس پاکستان ریلیشنز کو صرف اگر آپ دیکھیں تو ٹرمپ کے آنے کے وقت, یعنی آج جب انہوں نے حلف لیا تو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بالکل مثالی نہیں ہیں. ان کے درمیان اچھا خاصا تناؤ ہے. پاکستان کی $300 ملین کی کولیشن سپورٹ کی جو فنڈنگ ہے وہ کانگریس نے روکی ہوئی ہے. پاکستان کے حوالے سے کافی سارے ان کے خدشات ہیں. اس کا اظہار لاسٹ ایئر ڈونلڈ ٹرمپ نے خود ایک امریکن ٹی وی کو انٹرویو کے دوران کیا تھا, جس میں انہوں نے یہ بات واضح کی تھی کہ ہم افغانستان سے بھی نہیں نکلیں گے کیونکہ افغانستان میں ہمارے انٹرسٹ ہیں, پلس پاکستان کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں. So we don't want to go away from that. یہ بڑا آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے خالد صاحب, کیونکہ بالکل وقت ختم ہو رہا ہے. یہ رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہم نے, آپ سمجھتے ہیں اسامہ بن لادن کے واقعے کے بعد سے ہم نے ان کا ڈاؤن فال ہی دیکھا ہے. اب کیا ہوتا ہوا نظر آئے گا آپ کو نئی ایڈمنسٹریشن؟ دیکھیے نہ صرف ڈاؤن فال ہوتا ہوا دیکھا ہے بلکہ امریکہ کا ٹلٹ کہیں اور جاتا ہوا دیکھا ہے. پاکستان کا بھی ٹلٹ کہیں اور جاتا ہوا دیکھا ہے. پاکستان کسی وقت نان نیٹو میجر ایلائی تھا, اسٹریٹجک پارٹنرشپ اب انڈیا کے ساتھ ہو گئی یونائٹڈ اسٹیٹس کی. لیکن اس میں مت بھولیے جو سینٹینس آپ نے پڑھا, اس نے کہا وی ول ریوائیو اولڈ الائنسز اگینسٹ ٹیررزم. اگر اولڈ الائنسز کا میننگ میں یہ لوں کہ یہی ریپبلکن تھے جو پاکستان کے ساتھ الائنس میں تھے, یہی جنرل میٹس افغانستان میں کام کر چکا ہے, یہی جنرل فلن افغانستان میں کام کر چکے ہیں, اور انہوں نے پاکستان کے ساتھ کلوزلی کام کیا ہے. جیوگرافی کی وہ بات کر رہے تھے, جیو اسٹریٹجک اس کمپلشن میں دیکھیں تو پاکستان کے بغیر میں اب بھی سمجھتا ہوں یونائٹڈ اسٹیٹس افغانستان میں جو آبجیکٹیو لے کے آئی تھی وہ پورا نہیں کر سکتی. لیکن اس وقت ہمارے پاس آپشن نہیں تھا. اب سی پیک اور جو ہماری چائنا کے ساتھ $18 بلین کی بائلیٹرل ٹریڈ ہوئی ہے, اب ہمارے پاس ایک ایڈیشنل ایج ہے, ہمارے پاس ایک آپشن ہے جو اس صدی کے شروع میں نہیں تھا. پاکستان یو ایس ریلیشنز میرے بھی ایک پازیٹیو رخ ہے, وہ یہی ہے کہ جنرل میٹس نے بڑی پازیٹیو باتیں کی ہوئی ہیں پاکستان کے بارے میں. بیفور دا کنفرمیشن 2011 میں بھی انہوں نے سینٹ ہیئرنگز میں کہا ہوا ہے پاکستان کے بارے میں کہ پاکستان از ڈوئنگ ایز مچ ایز اٹ کین. پچھلے ہفتے جب انہوں نے سینٹ ہیئرنگ میں کنفرمیشن کی ہے تو وہ انہوں نے بڑی پازیٹیو باتیں جنرلی کی ہیں پاکستان کے بارے میں. آف کورس حقانی نیٹ ورک اینڈ سیفرنگ آف ٹیررسٹ انہوں نے کہا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن آئی تھنک جو ان کی رخ ہے وہ جنرلی پازیٹیو ہے. جہاں تک انڈیا کی ریلیشنز ہیں, انڈیا فار امریکہ از بیلنسنگ تھنگ اگینسٹ چائنا, تو وہ تو چائنا کے وہ تو انڈین ریلیشنز کے ساتھ ان کے ساتھ رہے گا. I agree with you there. Thank you so much ladies and Barazza Saab and Khattak being on the program. یقیناً انٹرسٹنگ ٹائمز اہیڈ. ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ایویلیویٹ کریں پاکستان یو ایس ریلیشن کے حوالے سے دنیا کے اوپر کیا اثر پڑنے جا رہا ہے, اور کیا ڈونلڈ ٹرمپ جس قسم کی جارحانہ پالیسیز کے حوالے سے انڈیا دے چکے ہیں, کیا وہ اس پہ عمل بھی کر سکیں گے. یو کین گیو می فیڈ بیک آن مائی فیس بک پیج اور آن مائی ٹویٹر اکاؤنٹ. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.